नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल कसस बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 29। फलम्मा फिर जब कज़ा पूरी कर ली मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसल अजला मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुद्दत व सारा बेअहलिही और वो अपनी बीवी को लेकर चले आनासा तो उन्होंने देखी मिन जानिबी तूर की एक जानब से नारन आग। काला तो कहने लगे ले अहलिही अपनी बीवी से ले अहलिहिम कुसू अपनी बीवी से तुम ठहरो। इन्नी बेशक मैंने आनास तो देखी है नारन लाली आग लाली शायद कि मैं आतीकुम ले आऊँ तुम्हारे पास मिनहा उस जगह से बेखबरिन कोई ख़बर औ या जज़्वतिम मिन नारे कोई अंगारा आग का लअल्लकुम ताकि तुम तस्तलून तापो गर्म हो सको। आयत नंबर 30। फलम्मा फिर जब अताहा वो आए उसके पास नूदिया तो वो निदा दिए गए पुकार दिए गए उनको पुकार आई उनको आवाज़ आई मिन शातिल वादिल ऐमाने वादी के दाएं किनारे से फिल बुक़ातिल मुबारकते बाबरकत जगह में मिनश शजराते दरख्त से आई या मूसा ये कि ए मूसा या मूसा ए मूसा इन्नी अनल्लाहु बिलाशुबा मैं अल्लाह हूँ रब्बुल आलमीन रब सारे जहानों का। आयत नंबर 31। वान और ये कि अल के तू डाल दे असाक अपना असा अपनी लाठी। फलम्मा फिर जब राहा मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को उस असा को देखा तहतज़्ज़ु कि वो हरकत कर रही है कान्ना गोया कि वो है जानुन पतला छोटा सांप है। वल्ला तो वो पीछे हटा मुदबिरन पीठ फेर कर वलम युअक्किब और ना मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा। या मूसा तो कहा गया अल्लाह ने फरमाया ए मूसा अकबिल आ गया ला वला तखफ़ और न डर इन्नका बिलाशुबा तू मिनल आमिनीन अमन वालों में से है। आयत नंबर 32। उसलुक तू दाखिल कर यदा का अपना हाथ फ़ी जैबे का अपने गिरेबान में फिर तू उसको निकाल ताखरुज वो निकलेगा बैज़ा सफ़ेद चमकता हुआ मिन गैर सूएम बग़ैर किसी तकलीफ़ या ऐब के वज़मुम और तू मिला ले इलेई का अपनी तरफ जनाहा का अपना बादू मिनर राहबे खौफ से बचने के लिए फ़ज़ाने का चुनाचे ये दोनों बुरहानाने दलीलें हैं मैं रब्बे का तेरे रब की तरफ से इला फ़िरौन की तरफ व मलाइही और उसके दरबारियों की तरफ से इन्नहुम बेशक वो कानू हैं कौमन लोग कौम फासिकीन नाफरमान। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 29। फलम्मा कज़ा मूसल अजला फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुद्दत पूरी कर ली। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस मुद्दत से 10 साल मुद्दत मुराद ली है क्योंकि यही अकमल और अत्यब सुसर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खुशगवार और मरगूब थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीमाना इखलाक ने अपने बूढ़े ससुर की दिली ख्वाहिश के ख़िलाफ़ करना पसंद नहीं किया।
پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ طُورِ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو لے کر چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ جب اپنی بیوی کو لے کر چلے آنَسَ مِنْ جَانِبِ طُورِ نَارًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی۔ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي أَتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے، اپنی اہلیہ سے کہا، تم یہی ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے کے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ آیت نمبر 30، فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی، یعنی آواز وادی کے کنارے سے آ رہی تھی جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف تھی۔ یہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔ دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی، این یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ بے شک انی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہوں۔ یعنی اے موسیٰ تو اسے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے وہ تیرا اللہ ہے، میں اللہ ہوں رب العالمین کا۔ آیت نمبر 31، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تو اپنا عصا ڈال دے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو دیکھا وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے، تو وہ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر دوڑ گئے، پلٹے اور مڑ کر وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے موسیٰ تو آگے بڑھ اور ڈر نہ، ولا تخف نہ ڈر، انک من الآمنین، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے، تو امن دیا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا، چونکہ معجزہ خرق عادت معاملے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو عام عادات اور اسباب کے خلاف ہو۔ ایسا معاملہ چونکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے، کسی بھی انسان کے اختیار سے نہیں، چاہے وہ جلیل القدر پیغمبر اور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر پھینکنے سے حرکت کرتی اور وہ دوڑتی پھنکارتی سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اور تسلی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا، اور یہ واضح ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک، آیت نمبر 32، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرحب، اے موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں سے ڈال پھر نکال تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ ید بیضا دوسرا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، جس طرح کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمِ، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے۔ لاٹھی کے اژدہا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتا تھا،
اس کا حال اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لیا کر، یعنی بغل میں دبا لیا کر، جس سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فذالک برہانان من ربک الی فرعون و ملائہ، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ یعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دلیل ہیں۔ دلیل کے طور پر پیش کرو، یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔